الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا مت کہو، وقول انظرنا بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہو، واسمعوا اور خوب سن لو، وللکافرین عذاب علیم کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر اہل ایمان کو خصوصی خطاب سے نوازا گیا ہے، اور اس کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کا بتایا گیا ہے۔ اس کا موضوع حضور علیہ السلام کا ادب و احترام ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مسلمان حضور علیہ السلام کو راعنا کہتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ جس وقت ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، سمجھنے سے قاصر ہوتے، تو حضور علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے وہ کہتے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن یہود کی لغت کے اندر یہ لفظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کا مطلب تھا ان کے نزدیک کہ سنو تمہاری نہ سنی جائے۔ تو جب مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کیا تو یہود نے اس کو غنیمت جانا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو ہم تنہائی کے اندر آپ کو بد دعائیں دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ غنیمت ہے، یہ موقع غنیمت ہے، تو ہم برسر مجلس آپ کو یہ لفظ کہیں گے، اور یہ کہہ کر وہ ہنستے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ توہین برداشت نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ تم نے آئندہ کے بعد یہ لفظ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم جو حضور علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہو، تو تمہاری لغت کے اندر تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، لیکن یہود کی لغت کے اندر یہ لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بد دعا کے لیے، تو تم اس لفظ کو کہنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واسمعوا، اور خوب سن لو، وللکافرین عذاب علیم، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عربی زبان کے اندر راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، اور یہود کی جو زبان تھی عبرانی زبان، اس کے اندر یہ لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ لفظ کہنے سے منع کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا کہ جن کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی تنقیص کا پہلو پایا جائے، تو علماء کرام فرماتے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے کرنا ممنوع ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا لفظ استعمال کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے جس کے اندر تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس پر حد قذف جاری کی جائے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا یہ انداز تھا کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ منورہ کے اندر گزاری، تو آپ مدینہ منورہ کے اندر کناروں پر چلتے تھے، اور آپ فرماتے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ میرے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پائے اقدس رکھے ہوں، اس لیے میں کناروں پر چلتا ہوں۔ اور پھر یہی نہیں، آپ مدینہ منورہ سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان کرتے، حدیث کا درس دیتے، تو سب سے پہلے غسل کرتے، اچھا لباس استعمال کرتے، اور پھر ممبر پر رونق افروز ہوتے، اور اس وجاہت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، یہ معمول تھا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ پوچھے، آپ کی شکل و صورت کے متعلق سوال کرے، تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ ہماری جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم حضور کی مجلس کے اندر ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ ادب کے ساتھ ہم اپنی نظروں کو جھکائے رکھتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی اسی طرح مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح طریقہ سے حلیہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہوتے تو ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوتی، اور اس طرح ہم نظروں کو جھکا لیتے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں کے اندر ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔